بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے 12ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں فرحت ہاشمی حاضر ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 67 سے 73 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بچیا، بلکہ ان کے درمیان کی ہو، یعنی جوان۔ تو تم ویسا ہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی گائے ہے، چمکتا ہے رنگ اس کا کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں بیان کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں۔ کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو اور نہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت، نہیں کوئی داغ اس میں۔ کہنے لگے، اب تم حق لائے ہو۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مقتول کو مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مختصر وضاحت۔ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے۔ فرعون کی قوم کے لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی سے آزما لیا، اور یہ ہوتا ہے عموماً کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے بارے میں آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا کہ جس میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ عام انسانوں کے لیے بھی اسی طرح کے کچھ نہ کچھ امتحان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی کسی چیز کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے۔ مصائب خمسہ کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، کوئی بھی انسان اس سے بچا ہوا نہیں، کیونکہ زندگی تو ہے ہی ایک امتحان۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ انہیں چاہیے تھا کہ حکم آیا ہے، سر تسلیم خم ہے، ذبح کر ڈالتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، بال کی کھال اتارنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام قوم کو پہنچایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر دو۔ تو بنی اسرائیل کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ گائے ذبح کر دو۔ قالوا، وہ سب کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا،
کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ آر یو کڈنگ؟ آر یو شور؟ ہمیں گائے ذبح کرنی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں اور میں اللہ کے نام سے تمہیں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ نے فرمائی نہ ہو اور تمہارا بے وجہ مذاق اڑاؤں۔ پیغمبر اپنی قوم کا مذاق نہیں اڑاتا۔ تو انہوں نے اس حکم کو سنجیدہ بنا کر پیش کیا کہ تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں، کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو۔ دیکھیے کہ دعا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو خود کرنی چاہیے اپنے لیے، ٹھیک ہے، دوسروں کو، نیک لوگوں کو، کسی کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن پہلے خود انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے جب دوسروں کی بھی کی ہوئی فائدہ دیتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آپ ہی دعا کر لیجئے اور اپنے رب سے پوچھ لیجئے یبین لنا ما ہی، کہ گائے کس قسم کی ہو، ذرا ہمیں کچھ ڈسکرپشن بتا دیں۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بڑھیا ہو نہ بچیا ہو، نہ چھوٹی بچی بالکل چھوٹی سی ہو اور نہ ہی بہت عمر رسیدہ، جوان گائے ہو، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے کرنے کو، بہت سوال نہ کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کہاں باز آنے والے تھے، ایک اور سوال ڈھونڈ کے لے آئے۔ قالوا ادع لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے رنگ بھی پوچھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، اور زرد بھی ایسا جو چمکیلا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے دیکھ کے خوش ہو جائیں، بہترین قسم کا رنگ۔ معاملہ اور مشکل ہو گیا، بنی اسرائیل بھی اس پہ بس نہیں ہوئے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اچھی طرح بتائے کہ وہ کیسی گائے ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ بہت ساری گائیں ہیں اور گائے کا معاملہ ہم پہ کچھ مشتبہ ہو گیا۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اندر سے مشکل تھی، اور یہ ہر اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ طرح طرح کی حجتیں کرتا ہے کہ کسی طرح یہ حکم ٹل جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور آپ اس کو کچھ کھلانا پلانا نہ چاہیں تو آپ اس سے کیا سوال کر سکتے ہیں؟ اچھا پانی پیجیے گا، ٹھنڈا لیجیے گا کہ گرم، چائے ہو یا شربت، گلاس میں ہو یا کپ میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے کہ جس مہمان سے آپ اتنی باتیں کریں گے تو وہ کہے گا جی شکریہ، میں نہ چائے پی رہا ہوں نہ ٹھنڈا پی رہا ہوں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو اسی طرح جب انسان کسی حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو بے وجہ کی حجت بازیاں کرتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل بھی کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن بادل ناخواستہ کہنے لگے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ یقیناً ہم اس کو پالیں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، جو کام ہم کرنا نہیں چاہتے اس پر اتنے ہی زوردار طریقے سے انشاءاللہ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ دل میں کیا اور زبان سے کیا کر رہے ہیں اور اپنے رویے سے کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ منافقت کس چیز کا نام ہے؟ قول اور فعل کے تضاد کا، زبان اور دل کے فرق کا۔ جب انسان کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو اور وہ ایک محبت پریٹینڈ کر رہا ہو، اندر خشوع نہ ہو اور مسکین بن کے بیٹھا ہو، دل میں وہ چیز نہ ہو اور دوسرے کی خوشامد کر رہا ہو، تو یہ رویہ ایک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ عام طور پر جب کوئی انشاءاللہ کہتا ہے تو لوگ پہلے سے ڈر جاتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہونے کا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب انسان اللہ کا نام لے لے تو پھر اس کی لاج رکھے، اسے ہر قیمت پر کرنے کی کوشش کرے اور اس کا مذاق نہ بنائے۔ بہرحال
انہوں نے بھی انشاءاللہ کہہ دیا، لیکن شاید اپنے انشاءاللہ میں سچے تھے، اس لیے کام کر کے ہی دکھایا، چاہے بہت بہانے بازیاں کی، لیکن آخر کار وہ کر لیا جو ان سے کہا گیا تھا۔ ہاں اگر وہ پہلے درجے پہ کرتے تو کرنا بہت آسان تھا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض۔ موسیٰ علیہ السلام جواب لے کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی گائے ہو جو کام نہ کرتی ہو، نہ تو کھیت میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیت کو پانی پلاتی ہو، سیراب کرتی ہو، مسلمتن، کسی قسم کا کوئی داغ بھی نہ ہو، بالکل صحیح سلامت ہو، کہیں کوئی دانت ٹوٹا نہ ہو یا کوئی جسم کے اوپر کسی قسم کا نشان نہ ہو، لا شیۃ فیہا، اسپاٹلیس۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں اب تو حق لایا، اب ہمیں سمجھ آ گئی۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرتے دکھائی نہ دیتے تھے، لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے کبھی، لیکن بسیار مشکل کے بعد انہوں نے بالآخر یہ کام کر ہی لیا۔ اب جس کام کو کرنے سے وہ گھبرا رہے تھے، کترا رہے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ اگر ہم نے گائے ذبح کر دی تو معلوم نہیں کون سی آفت آ جائے گی، کیونکہ ان کے دل کے اندر اس کے لیے ایک بڑا تقدس تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گائے کے ذبح کرنے پر ان کی ایک بہت بڑی مشکل بھی حل کر دی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا جس کا ایک بھتیجا تھا، تو بھتیجا اس کے مال کا وارث تھا، شخص بوڑھا تھا، بھتیجے سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے چچا کو مار ڈالا اور مار کے کسی کے دروازے کے آگے جا کے پھینک دیا کہ کسی اور پہ الزام آئے، اور خود اس کی ساری جاگیر اور مال و دولت پر قابض ہو گیا۔ اب قتل کا جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کے درمیان اختلاف پڑ گیا، ہر شخص دوسرے کو بلیم کرنے لگا، ہر ایک دوسرے کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے لگا۔ عموماً ہوتا یہ کہ جہاں کوئی جرم ہوتا ہے اور اگر مجرم سامنے نہ آئے تو ہر شخص مجرم سمجھا جانے لگتا ہے اور خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی وہ ایک آپس کا جھگڑا اور فساد شروع ہو گیا، ایک دوسرے پر الزام تراشی، اس نے قتل کیا، وہ کہ اس نے کیا، اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں، منہ شگافیاں، جیسے عموماً لوگ بعد میں پھر باتیں کرتے رہ جاتے ہیں اور مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا مسئلہ، جس کی وجہ سے وہ ساری قوم ایک فتنے کا شکار ہونے والی تھی اور ان کے اندر ایک طرح سے باہمی خانہ جنگی ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ لگا دو، تو وہ اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا، یہاں بھی شخص کا نام یا رشتہ یا مقام کچھ بھی نہیں بتایا گیا، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے کہ انسان واقعے پر نظر رکھے، اس پر غور کرے اور اس سے سبق سیکھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا تھا، وہ راز فاش کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا عیب کھولنا چاہے، کسی کا پردہ اٹھانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم کسی میں عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ، اس کی اشاعت نہ کرو، کیونکہ اگر تم کسی کے عیب کے پیچھے پڑے تو اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے وہ اسے اس کے گھر میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، ان کو معاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی مجرم ہو تو یہ نہیں کہ مجرم کو آپ پناہ دیں اور اس کے جرم کو آپ اس لیے چھپا دیں کہ اس کا عیب کھل جائے گا۔ یہاں اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں اور چھوٹے موٹے گناہ ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، تو انسان کو دوسرے کو تانا دینا اور ججمنٹل ہونا اس کے بارے میں اور اس کو برا بھلا کہنا اور سب کے بیچ میں اس کی برائیوں کو اچھالنا، یہ اچھی بات نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس گائے کے گوشت کے ذریعے مجرم کو بے نقاب کر دیا جائے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس کے بعض حصے کو اس پر مارو، یعنی مقتول پہ مارو، یعنی گوشت کا ٹکڑا لے کے مردے کے اوپر لگاؤ۔ اب ہوا یہ کہ جو ہی وہ ٹکڑا لگایا گیا، مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا، اس سے پوچھا گیا تمہیں کس نے قتل کیا، تو اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور اس کے بعد دوبارہ سو گیا۔
اس طرح ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اس سے صرف یہی مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ گائے جس کے ذبح کرنے میں ان کو بہت تردد تھا اور وہ بہت بہانے کر رہے تھے اور ان کو بڑی مشکل ہو رہی تھی اور انہوں نے ہر طرح سے اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور بات بھی سکھائی، اور وہ کیا؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی جس طرح محض گائے کے مردہ گوشت کا ایک ٹکڑا، یعنی گائے کے گوشت کا وہ ٹکڑا جو ذبح ہونے کے بعد اس کے جسم سے کاٹا گیا ہے، بذات خود اس میں اب کوئی جان نہیں، اس کو مارنے سے مرا ہوا انسان اٹھ بیٹھا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کن کہہ کے یا قم کہہ کے مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اٹھانا آخر کیوں مشکل ہے؟ بنی اسرائیل چونکہ ایک بڑے عرصے تک ایسے لوگوں کے ساتھ رہے تھے جن کو خدا، رسول، آخرت کا پتہ بھی نہیں تھا اور ان کا ایمان یقین بھی نہیں تھا، تو ان کے اندر بھی جہاں توحید کا عقیدہ کمزور پڑا تھا کہ سامری نے بچھڑا بنا لیا، وہاں آخرت کا عقیدہ بھی بہت کمزور تھا۔ آخرت کے بارے میں انہیں کچھ واضح معلومات نہیں تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ان کو ایک نشانی کے ذریعے دوبارہ کر کے دکھایا، انہی کے ہاتھوں سے بلکہ کروایا کہ دیکھو قیامت کے دن لوگ قبروں سے کس طرح اٹھیں گے اور کس طرح جیتے جاگتے انسان دوبارہ لوگوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے اور خود اپنے اعمال کو بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی آیات نشانیاں دکھاتا ہے، ایک نہیں کئی ایک۔ یہ تو ایک خاص نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی کائنات میں بہت سی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ کیوں دکھاتا ہے اللہ؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، خود سمجھو۔ یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں عقل کے استعمال کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بلائنڈ فیتھ کا عقیدہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی چیز کو مان لو۔ عقل سے کام لو، بات کو سمجھو، حقائق تک پہنچنے کے لیے مختلف چیزوں پر غور و فکر کرو۔ تو یہاں بھی حکم یہی دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی نشانیاں، آیات، قرآن مجید میں آیات کا لفظ بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے، تو ایک آیات تو وہ ہیں جو قرآن مجید کی ہیں، اور دوسری آیات جو پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، ہم ہر روز ان کو دیکھتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہاں، جب زندگی میں کچھ ایسے حالات، واقعات یا حادثات ہوتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور انسان وہ کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ جو عام حالات میں نہیں سمجھتا۔ تو بعض اوقات وہ چیزیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں، جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ ان میں ڈال کر ہمیں بعض ایسی چیزیں سکھاتا ہے جو ہم اس کے بغیر سیکھ نہیں سکتے۔ تو بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ جن حالات میں رکھے وہ ان پر راضی رہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، خوشی سے اللہ کے احکامات کو مانتا رہے، اسی میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين